جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو بڑی خبر عمران خان صاحب کے لیے بن رہی ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ پھر اس دفعہ سامنے آیا ہے، اور اگرچہ پہلے سامنے آ چکا تھا لیکن اب کی دفعہ انہوں نے اپنے پارلیمنٹری لیڈرز جو ہیں وہ بھی انہوں نے نامینیٹ کر دی۔ عمران خان صاحب جو آج کل ایک کے بعد دوسری تیسری جب سے بلکہ میں کہتا ہوں پاور میں آئے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے رہے اور ان سے فائٹ بھی کرتے رہے اور کامیابی سے آگے بھی بڑھتے رہے ان کے، اور کئی محاذ ہیں جس پہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا محاذ ان کے لیے میرا خیال ہے مسئلہ بن رہا ہے زیادہ۔ باقی محاذ سے وہ لڑ ہی لیتے ہیں جو ان کے اب کیسے اپوزیشن کے کیمپ سے ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ان سے تو وہ لڑتے ہیں، ان کا تو ایک ان کا بیانیہ ہے جس پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں پچھلے 20-22 سال سے، فیئر انف۔ تو لیکن جو سب سے بڑے ان کو تھریٹس آ رہے ہیں انٹرنل پارٹی کے اندر، جو تھریٹس ہیں یا پارٹی کے اندر سے ان کے اپنے قریبی دوستوں پہ یا جاننے والوں پہ، جو ان کے بڑے پرانے ان کے فرینڈز ہیں، ان پہ جو سکینڈلز آ رہے ہیں، یا پھر اپنی پارٹی کے اندر سے یہ کچھ لوگ ہیں جو بغاوت کا علم بلند کیے ہیں، وہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مشکل کام ہے۔ بلکہ پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا دفاع کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ مطلب یہاں پہ بہت سارے سکینڈلز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ سکینڈل آیا، اس کے بعد آئی پی پی سکینڈل آیا، شوگر سکینڈل آیا، ادویات سکینڈل آیا، سیمنٹ کا آیا، اور بجلی گھروں وغیرہ کے سارے اس میں آئے۔ اب ریسنٹلی رنگ روڈ والا ہم نے دیکھا، راول پنڈی رنگ روڈ والا سکینڈل آیا۔ اب اس میں بچا کے جو چیز کامن ہے کہ سارے عمران خان صاحب کے اپنے وزیر ہیں یا ان کے دوست ہیں جن کے نام آتے ہیں، لہٰذا ایک ان کو چیلنج وہاں سے پڑھنا پڑتا ہے۔ چلیں اس کو تو وہ آ کے انکوائریز کے ذریعے یا جو بھی تھا ڈمپ کر کے کبھی ان کو آ کے اوپن کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی نیب کاروائی کرے گا، بلا جو بھی ساری چیزیں تھے وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگین جو بڑی تھریٹ ان کو سامنے آ رہے ہیں وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کی۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے بڑے پرانے رازداں بھی ہیں اور وہ بہت سارے معاملات کو جانتے بھی ہیں، اور بڑی حد تک خان صاحب جو ہے اپنے آپ کو ان کا ابلائج فیل کرتے ہیں۔ وہی جہاز والی کہانی، وہی ساری چیزیں۔ اب جو لڑائی ان کی ہے نا وہ فیس ٹو فیس ہے، اور کوئی اس میں درمیان میں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ان کے صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اگرچہ یہ ماضی میں بھی کوششیں ہوئی تھی کہ صلح کرائی جائے لیکن بات بن نہیں رہی۔ جو انٹرسٹنگ اس میں ایلیمنٹ مجھے نظر آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا، وہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کمزوریاں کہاں ہیں اور وہ کہاں پہ ان کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کی یہ اسٹریٹجی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ تھوڑی سی کیرٹ اینڈ اسٹک یہ استعمال کرتے ہیں۔ ترین صاحب کا میں نے جو ان کے ریڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے عمران خان صاحب کو ہینڈل کرنے کی، ڈیل کرنے کی، اور خان صاحب بھی ان پہ صاف ظاہر ہے ان کا اپنا ان کے پاس ایک طریقہ ہے، وہ اپنے طریقے سے ڈیل ہینڈل کرتے ہیں کہ اس جہانگیر ترین کو میں نے کیسے دبانا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کاؤنٹر ان پہ اٹیک کرتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کی کمزوریاں جو ہیں ان کو کیسے میں نے ایکسپلائٹ کرنا۔ سو ماضی کے جو دوست تھے یا دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، میرج آف کنوینئنس تھی ان کو۔ جہانگیر ترین صاحب کو ایک نیا پولیٹیکل لیڈر چاہیے تھا جس کے کندھوں پہ سوار ہو کے وہ پاور میں آ سکیں۔ عمران خان صاحب کو اسی طرح کا بندہ چاہیے تھا جس کے پاس پیسہ ہو، کلاؤٹ ہو، اور کل کو وہ لوگوں کو جو انڈیپینڈنٹ ہو جو بھی ہیں خرید کے آگے لالو کے ان میں ان کا جو نام رکھا گیا تھا الیکٹبل جو ہیں ان کو لا سکے اور میں ان کو استعمال کروں۔ سو دونوں اگر دیکھا جائے تو پالیٹکس از آل اباؤٹ یوزنگ دا پیپل۔ اب اس میں دونوں جو ہیں اپنی اپنی سائڈز پہ اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے اسٹرینتھ کو یا ایک دوسرے کے ویکنیسز تھے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترین صاحب عمران خان صاحب کے ذریعے انہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو پاور میں لے آیا تو اس کے بعد ایک کہتے ہیں ڈیفیکٹو پرائم منسٹر میں ہوں گا۔ اچھا ان کو پتا تھا یہاں پہ عمران خان صاحب کو کہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو، کلاؤٹ ہو، سب سے بڑھ کر دل بھی ہو، وہ جائے اور میرے لیے بندے اکٹھے کر کے مجھے وزیر اعظم بنائے۔ خیر اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی آتے ہی اپنی کسریں نکالنی شروع کر دی کہ جناب کہ میں پہلے بزنس کر لوں، پہلے میں جو میں نے خرچہ کیا وہ نکال لوں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ویلاز میں کہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کو وہ ٹھیک ہے حکومت میں وہ مطلب ہے کہ انافیشلی طور پر کیبنٹ کے اجلاسوں میں شریک ہو رہے تھے، بریفنگ دے رہے تھے، عمران خان صاحب کی حکومت کو وہی چلا رہے تھے، لیکن بزنس میں نہیں کرنا چاہیے۔ 56 کروڑ پہ ان کے لیے کیا چیز تھی جو یہ کہتا ہو کہ میرا سال کا ٹرن اوور جو 71 کروڑ ہے اس میں سے وہ اٹھے اور جا کے 50 کروڑ پہ کیش لے لے ان سے پنجاب حکومت سے، اور اتنی بڑی بدنامی بھی لے لے اور ایکسپورٹ کروا کے چینی کی قیمتیں 52 روپے سے 115-20 روپے لے جو اور اربوں روپے عوام کی جیب سے نکلوا لیا، جو اسی کا یہ خمیازہ ہے نا جو سارے کا سارا عمران خان صاحب نے بھگتا، جہانگیر ترین صاحب نے بھگتا۔ سو اس گراؤنڈ پہ میں کہوں گا جہانگیر ترین صاحب کی بڑی غلطی ہے کہ انہیں حکومت کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ 70 ارب روپے کا ٹرن اوور ہے آپ کا سال کا تو مطلب اچھا خاصا کم از کم، میں مطلب اگر کم بھی بتا رہا ہوں تو 5-10 ارب روپے تو پروفٹ ہوگا، باقی چلے آپ نے لین دین کرنا ہوگا کسانوں کو دیگر لوگوں کو دینا تھا، تو 5-10 ارب روپے آپ کے نزدیک کام تھا، آپ نے کہا 50 کروڑ پہ ادھر سے میں لے لوں۔ سو دیٹ واز اے بلنڈر، اور عمران خان نے بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ میرے لیے بڑا
یہ شاکنگ تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اس طرح کی 2 نمبری میں انوالو ہیں, اس طرح کی مطلب پروفٹنگ میں انوالو ہیں, ہولڈنگ میں انوالو ہیں, جیلین میسز ہیں, پھر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, وہ سارے دیکھے. سو عمران خان صاحب یہ ایکسکیوز لیتے ہیں کہ مجھے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بڑی خوش فہمی تھی کہ وہ بڑے اچھے بزنس مین ہیں, گڈ ٹیکس پیئرز ہیں, وہ لوگوں کے پیسے نہیں کرتے, 2 نمبریاں نہیں کرتے, لیکن جو میرے سامنے چیزیں آئیں ان سے تمام 2 نمبریاں جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ گئے. سو عمران خان صاحب اپنے آپ کو ہرٹ فیل کرتے ہیں. دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر میں نہ بندے اکٹھے کر کے لاتا تو پھر آپ نے تو وزیر اعظم بننے نہیں تھا. بہرحال جو بھی ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کیا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے اب جو اگلا مسئلہ ہے نیکسٹ ہے وہ 2 ہیں. بجٹ آ گیا, مئی میں ہمیں جون میں اگلے مہینے بجٹ آنا ہے, اس کو پاس کیسے کرایا جائے. اگر کوئی حکومت بجٹ پاس نہیں کرا سکتی تو وہ میرا خیال ہے اس کے بعد اس کو گھر جانا پڑتا ہے. سو بگ ٹیسٹ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے ایم این ایز جو ہیں جس کے پارلیمنٹری لیڈر انہوں نے راجہ ریاض کو بنایا ہے, اور پنجاب میں بھی یہی مطلب سچویشن ہے, وہاں پہ بھی گروپ بن چکا ہے. تو پھر یہ دونوں وہاں پہ اپنا بجٹ کیسے پاس کرائیں گے, یا کس طریقے کا ان کی اسٹریٹجی ہوگی, یا یہ گروپ جو ہے انڈیپینڈنٹ رہے گا یا جا کے چودھریز کے ساتھ ملنے کی کوشش کرے گا. چودھری پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ بننے کے اگر موڈ میں رہے, لیکن جب تک ان کو آگے پی ایم ایل نواز نہ سپورٹ کرے گی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. اور پی ایم ایل نواز وہ کیوں ان کو سپورٹ کرے گی جب بزدار صاحب کی شکل میں انہیں ایک ایسا بندہ ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ شہباز شریف کو وہاں پہ دوبارہ یاد کرنا شروع ہو گئے. شریف فیملی ریوائیو ہو گئی ہے, انہیں تو سوٹ کرتا ہے, پرویز الہی سوٹ تو نہیں کرتا, لہٰذا وہ سپورٹ نہیں کریں گے. ان کی کوشش ہوگی نہیں بزدار جیسا بندہ جو ہے نا وہی یہاں پہ رہے, وہ زمین جنبت گل محمد والا حساب ہے, لہٰذا وہ تو ان کو سپورٹ وہاں پہ نہیں کریں گے. لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ڈرتے ہیں اگر کسی چیز سے وہ ہے کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی ہے, اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پنجاب میں کوئی اچھا کوئی وزیر اعلیٰ لایا جائے جو ان کو آ کے ڈلیور کرے, کیونکہ ان کے بھی سٹیکس ہیں, ان کو بھی خطرہ ہے کہ شریف خاندان جو ہے پنجاب میں وہ دوبارہ وہ ریوائیو کر رہا ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کی ضد کی جو ہے نا وہ بڑی اس میں اچھا خاصا وہ ہے. اب کر کیا رہے ہیں, میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ترین صاحب جو ہیں گڈ کاپ کا رول ادا کرتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. جو انہوں نے باتیں کروانی ہوتی ہیں راجہ ریاض کے ذریعے کروا لیتے ہیں, نذیر چوہان کے ذریعے کروا لیتے ہیں, یا دیگر یہ جو ممبران ہیں ان کے ذریعے کرا لیتے ہیں. تو میں نے پوچھا 2-4 ان سے لوگوں سے میں کہ جنرلی مطلب 40 کے قریب لوگ کا بتایا جا رہا تھا جنرلی یہ ان کے ساتھ ہیں, جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں, یا کوئی ان کے کام اٹکے ہوئے ہیں, یا ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ ہے, کنٹریکٹ کا مسئلہ ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا, 1-2 مطلب فیڈرل منسٹر سے میری بات ہوئی, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اپنے مسئلے ہیں, اپنے کام رکے ہوئے ہیں, وہ کوئی جہانگیر ترین کی محبت نہیں آ رہے. ان کو فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم ادھر جائیں تو کچھ جیسے یہ خرم لغاری نے کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے بھی تھوڑی سی آ کے انہوں نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے کوئی رولا شولا ٹی وی پہ ڈالا تھا, ان سے بزدار صاحب نے ملاقات کی, عمران خان صاحب نے ملاقات کی, اور ان کے علاقے میں ٹرانسفر پوسٹنگ کی, ان کو اختیارات دیے گئے تھے. تو باقی ایم پیز کے منہ کو بھی لہلا کیا کہ جناب کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. جب ان کی نہیں مانی گئی, انہوں نے آگے جہانگیر ترین صاحب کے کیمپ میں بیٹھ کے, جہانگیر ترین صاحب کی کوئی فیملی پہ پرچے ہوئے تو انہیں بھی ضرورت تھی کہ تھوڑا سا دباؤ جو ہے, پریشر جو ہے عمران خان صاحب اور بزدار پہ رکھا جائے, اور ان سے اپنے کیسز پہ ایک ان پہ فیوریبل قسم کا کوئی اس پہ کنسیشنز لی جائیں. لہٰذا انہوں نے ایک آ کے گڈ کاپ کے طور پر, جیسے میں نے کہا ترین صاحب جو ہے نا گڈ کاپ کا رول پلے کرتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب بڑے اچھے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں پنجاب میں ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کیا جا رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب بڑے اچھے ہیں جی, عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ ہمیں کوئی پرابلم نہیں, جو پرابلم ہو رہے ہیں ہمیں پنجاب میں. سوال یہ کہ پنجاب والے کیوں پرابلم پیدا کریں گے جب تک انہیں وہاں سے اوپر سے کوئی آگے ہدایات نہیں ملیں گی. سو کسی وقت جہانگیر ترین صاحب ہے نا کیرٹ وہ دکھاتے ہیں, گاجر جو کہتے ہیں کہ ایک انگریزی کا محاورہ کیرٹ اینڈ اسٹک کے, بعض دفعہ کسی کو گاجر دکھائیں اس کو گاجریں کھلائیں اور اس سے اپنا کام نکلوا لیں, بعض دفعہ ڈنڈا دکھائیں ڈنڈا دکھا کے کام کریں. سو اس کو کیرٹ اینڈ اسٹک کہتے ہیں. وہی پالیسی ایگزیکٹلی جیسے شریف خاندان گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, ایسے اس وقت جہانگیر ترین جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی اس میں کھیل رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اور بزدار کو ڈرا بھی دیتے ہیں بندے سامنے لا کے, اور ساتھ میں عمران خان صاحب کے گن بھی گانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو یوز کرتے ہیں ان کو آ کے وہ اپنے ایم این ایز کو, تاکہ ایک ان کا سامنے رہے کہ جہانگیر ترین نے تو کوئی بات نہیں کی ان کے ساتھ. اب میں نے پوچھا کیا یہ نمبر بڑھے گا, یہ جو ایم این ایز ایم پیز ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, نہیں ساری جہانگیر ترین کے, 1-2 وزیر جو ہیں, جو حالانکہ وزیر بڑے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, کوئی وزیر سامنے آ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میری اس سے یہ بات ہو رہی تھی, عدیل راجہ سے ہو رہی تھی, ارشد شریف کے پروڈیوسر ہیں, تو انہوں نے کہا جی کل سے ہم بہت سارے بندے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت میں کہ کوئی تو آئے جو آ کے سامنے ذرا کوئی گفتگو کرے, کوئی بیان دے, کوئی کاؤنٹر کرنے کی کوئی کوشش کرے. جو نذیر چوہان نے انہوں نے وسیم بدامی صاحب کے شو میں انہوں نے خاصی سخت باتیں عمران خان صاحب کے کی ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وزیر بھی گھبرا رہے ہیں, بڑے بڑے وزیر گھبرا رہے ہیں, کیونکہ ان کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اپنی ذاتی دوستیاں بھی ہیں. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب کل کو عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے کیا فیوچر ہے. جہانگیر ترین اگر امرج کر رہا ہے
تو کہیں نہ کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوگی. تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کوئی غلط کوئی موو نہیں کرنی چاہیے, نیوٹرل ہو جانا چاہیے. مطلب عمران خان صاحب اور ترین صاحب یا بزدار صاحب اور ترین صاحب کی لڑائی میں ہمیں نیوٹرل ہو جانا چاہیے. سو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل ہو رہے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں, شیخ رشید صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا, فواد چودھری صاحب کا, اچھا اس کے بعد شاہمود قریشی صاحب آپ کو تھے, وہ تو ہمیشہ بڑے خوش ہوتے ہیں. جاوید ہاشمی کے ساتھ لڑائی ہوگی تو بھی بڑے خوش ہو گئے. اس کے بعد جہانگیر ترین کے ساتھ ہوگی تو وہ بڑے ہو گئے. بلکہ انہوں نے بھڑکانے میں بڑا رول انہوں نے ادا کیا ہے. وہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں ان کو, یہ ایم پیز کو. ان کی تو کوشش ہے کسی طریقے سے بزدار صاحب گریں اور ان کی باری وہ لگے اور وہ شاید وزیر اعلیٰ بنا دیے جائیں. سو اس کے باوجود جو وزیر ہیں آپ دیکھیں کل سے ترجمان جو ہیں وہ زیادہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے, جو کسی کو نہیں بخشتے ہوتے. خیر میں نے پوچھا ایک دو وزیروں سے, میں کہ جی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین کے گروپ کی کوئی تھوڑی سی کوئی ان کو سپورٹ ملے گی, کوئی زیادہ بڑھے گی؟ انہوں نے جناب کہ راجہ ریاض صاحب کی اس لیے سپورٹ ہے کہ ان کو وزیر نہیں بنایا گیا. وہ پیپلز پارٹی سے آئے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ فیصلہ آباد سے الیکشن وہ جیتے ہیں تو ان کو وزارت نہیں ملے گی, اور ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر اگلے الیکشن میں زیادہ نہیں لگ رہا, شاید ان کا بیٹا اب الیکشن لڑے وہ نہ لڑیں. لہٰذا وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جناب کہ کھل کر سامنے آیا جائے اور اپنی سپیس جو ہے نا وہ پیدا کی جائے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں, جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اور نو ہو رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا گروپ بڑھے گا نہیں, یہ کم ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اب سب کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ اس کے بعد تا حیات وہ نااہل ہو چکے ہیں, ان کا پولیٹیکل فیوچر کیوں نہیں ہے, تو وہ کس پارٹی میں جائیں گے, کہاں لے کے جائیں گے. گروپ اگر بن بھی جائے گا تو کون اس کو لیڈ کرے گا, کیونکہ جہانگیر ترین جو ہے خود تو لیڈ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. تو وہ لہٰذا ایک ان کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اگر, تو پھر یہاں سے کہاں, اگر انہیں پی ایم ایل نواز کی طرف سے کوئی آفرز آ رہی ہوتی, وہاں گروپ بنوا رہے ہوتے تو ان کو بڑا لگتا, اور لوگ بھی شاید جوائن کرتے کہ نیکسٹ الیکشن ہم ان کی ٹکٹ پہ لڑیں گے. یا پیپلز پارٹی کی اتنی اوقات ہوتی, پنجاب میں زیادہ سیٹیں ہوتی اور ان کی طرف سے کوئی انسینٹیو دیا جاتا. جی وہ کہتے ہیں کہ 2-3 کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی یہاں پہ یہ لوگ ہیں ان کے اپنے پالیٹکس میں کوئی دوستیاں نہیں ہوتی, کوئی ذاتی محبت پیار نہیں ہوتی, سارا مفادات ہوتے ہیں. سو ان کو مفادات جو ہیں وقتی طور پر قریب لے آئیں. اور یہ ساری اگر یہ کو جو کی ہے ان جہانگیر ترین نے, ایک مطلب پولیٹیکل گیمبل جو وہ کھیل رہے ہیں, اور تھوڑی سی جیسے میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں, کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی وہ لے کر چل رہے ہیں, یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو نواز شریف یا پی ایم ایل نواز اس کو اونرشپ نہیں دے گی. وہ اس گروپ کو اشور نہ کروائے, ہاں جی ہم آپ کے ساتھ فیوچر میں کوئی الائنس کر سکتے ہیں, یا ٹکٹیں آپ کے اگینسٹ ہم بندے نہیں کھڑے کریں گے, یا پھر کوئی ایک گرینڈ کوئی الائنس بعد میں جا کے بنتا ہے پیپلز پارٹی سے ساؤتھ میں, کہ جناب کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی الائنس کریں, تو ساؤتھ میں ہم کوئی الائنس اس طرح کا دیکھتے ہیں. ادروائز اس کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈول ڈرام میں ہے, اور اس کے لیے وہ لوگ جو ہیں ایک مطلب پی ٹی آئی صاف ظاہر ہے ایک اس کی وہ پولیٹیکل کلاؤٹ نہیں رہ گیا جو ہم نے دیکھا تھا 2018 میں تھا. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم کہ راجہ ریاض صاحب جیسے میں نے کہا وہ ہر ٹائم مجھے وزیر نہیں بنایا, ایم پیز اس بات پہ ہر ٹائم کہ ہماری باتیں نہیں سنیں گی, ہماری مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگ فنڈ وغیرہ پیسے وغیرہ وہ چیزیں نہیں ہو رہی. سو انہیں لگا ہے کہ ترین صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کر ہم شاید جو ہے عمران خان صاحب اور اس کو بزدار کو ذرا جھکا سکتے ہیں. ان کو لگتا ہے جہاں ترین صاحب کو کہ ان لوگوں کو آگے کر کے ان کا کندھا استعمال کر کے میں عمران خان صاحب اور دیگر وہ جو ان کے وزیر ہیں یا 2-4 لوگ ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ایف آئی اے لگی ہوئی ہے یا ان پہ کیسز وغیرہ ہوئے فیملی پہ, وہ شاید میں دباؤ ڈال کے میں کچھ اپنے کام نکلوا سکتا ہوں, اپنے اوپر سے پریشر ایز کر سکتا ہوں. انہوں نے کرایا بھی علی ظفر صاحب کو جو انہوں نے بنوا لیا تھا آربیٹریشن, انہوں نے عمران خان صاحب مان گئے تھے ہاں جی آربیٹریشن کروا لیتے ہیں. سو ان کا پریشر کسی حد تک کام کر گیا تھا. ابھی وہ لگتا ہے کہ علی ظفر کی رپورٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا ویٹ کیا جا رہا ہے, اس رپورٹ کے بعد ہی میرا خیال ڈٹرمن کیا جائے گا کہ فردر جو ہے یہ ترین صاحب اپنے کارڈ جو ہے نا وہ کیا کھیلتے ہیں اور کیسے کھیلتے ہیں. لیکن اب تک ان کا گروپ جو ہے وہ بڑی سخت زبان استعمال کر رہا ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ان کی سافٹ ٹون ہے, وہ عمران خان صاحب پہ ان پہ اٹیک نہیں کر رہے. ان کو ابھی سمجھ رہے ہیں جو ان کو مس فیڈ کیا جاتا ہے, مس گائڈ کیا جاتا ہے, بلا بلا. لیکن جو میرے لیے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا اتنا پاورفل کلاؤٹ ہے کہ کیبنٹ کے منسٹر جو ہیں وہ بھی ٹی وی شوز پہ یا ایون اس پہ ٹویٹر پہ جا کر اوپنلی جہانگیر ترین پہ اٹیک کرنے کو تیار نہیں, اس گروپ پر اٹیک کرنے کو تیار نہیں. بس ایک ہی ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ آئی اسٹینڈ ود عمران خان وزیر, یہ لکھ رہے ہیں, اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ رہے. سو دیز آر ویری انٹرسٹنگ ٹائمز. ابھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس ایک نیا چیلنج جو ود ان پارٹی ان کے لیے چیلنج ہے, اسپیشلی جو بجٹ قریب آ رہا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اس میں سے کیسے نکلتے ہیں. اب تک تو جو بھی کرائسس آتے رہے ہیں ان کو وہ بڑی کامیابی سے ہینڈل انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ کرائسس جو ہے جو ایک اس رنگ روڈ والا کرائسس ہوا ہے, اس کے فوراً بعد دوبارہ پھر ایک نئے سرے سے یہ جہانگیر ترین نے جو آ کے ایک ان کے گروپ نے پاور شو کی ہے, اس کو عمران خان صاحب کیسے ڈیل کرتے ہیں, ہم آنے والے دنوں میں اس کو فالو کرتے رہیں گے.